الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم صدق اللہ العظیم۔ قابل صد تکریم معزز و مکرم سامعین، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 6 اور 7 آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی گئی۔ ان دونوں آیات کریمہ کے اندر رب ذوالجلال کفار کے حالات کو بیان فرما رہے ہیں، کفار کی کیفیات کو بیان فرما رہے ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم برابر ہے ان کے لیے، اانذرتہم کہ آپ ڈرائیں ان کو، ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائیں ان کو، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس آیت کریمہ کے متعلق کچھ اشکالات ذہن کے اندر آتے ہیں، پھر علماء کرام نے، محدثین نے، مفسرین کرام نے ان کے جوابات دیے۔ ایک اشکال پچھلے درس کے اندر بھی آپ لوگوں کو گوش گزار کیا تھا کہ ایک ذہن کے اندر ایک چھوٹا سا اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سواء علیہم کہ نبی ان کے لیے برابر ہے، کفار کے لیے، اانذرتہم کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو جب ان کے لیے برابر ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے، پھر اس کے باوجود ہمارے نبی بار بار ابو جہل، ابو لہب، عتبہ طیبہ کو بار بار اسلام کی دعوت کیوں دے رہے تھے؟ ان کے سامنے معجزات کا ظہور کیوں فرما رہے تھے؟ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام تو نعوذ باللہ کوئی عبث فضول کام تھا جو اللہ کے نبی بار بار فرما رہے تھے۔ ایک چھوٹا سا اشکال ذہن کے اندر آتا ہے، تو اس کا جواب علماء کرام نے دیا کہ دیکھیں اللہ پاک نے فرمایا سواء علیہم برابر ہے ان کفار کے لیے۔ اللہ پاک نے یہاں پہ یہ نہیں فرمایا سواء علیک اے نبی آپ کے لیے برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں، ایسے نہیں فرمایا، بلکہ برابری کی نسبت ان کفار کی طرف کی کہ ان کے لیے، کہ ان کے اپنے اعمال، اپنے کرتوت اس درجے کو پہنچ چکے ہیں کہ ان کو دین کی دعوت دینا نہ دینا برابر ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے برابری کی نسبت نہیں کی گئی۔ آپ کے لیے یہ باعث فضیلت ہے، آپ کے لیے یہ باعث اجر ہے، آپ کے ایمان کی تقویت اور آپ کے فضائل کے اندر یہ بات ضروری ہے کہ ہر داعی دعوت دیتے وقت جب دعوت دیتا ہے، جب نصیحت کرنے والا نصیحت کرتا ہے تو سننے والے کو کچھ فائدہ ہو نہ ہو، داعی کو دعوت دینے کا ضرور فائدہ ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اس فائدے کے مد نظر ان کفار کو بار بار اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ دوسرا اعتراض یہاں بھی یہ ہوتا ہے، ایک اشکال دوسرا یہ ذہن کے اندر آتا ہے کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جب وہ ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ پاک نے ان کی گارنٹی پہلے دے دی، تو پھر ان کفار کو جہنم کی آگ کے اندر ڈالنا، پھر ان کفار کا محاسبہ کرنا، یہ تو ظلم نظر آتا ہے۔ تو اس کا جواب بھی علماء کرام نے دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں جو فرمایا کہ لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے، اللہ پاک کے اس فرمانے کی وجہ سے وہ ایمان سے دور نہیں ہوئے۔ اللہ پاک کے اس فرمان کی وجہ سے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، اس وجہ سے وہ ایمان سے دور نہیں ہوئے، بلکہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوئے کہ ان کے اندر کچھ خباثتیں، ان کی دل کی گندگیاں اس درجے کو پہنچ چکی تھیں کہ اللہ پاک نے اپنے علم کی وجہ سے یہ بات ارشاد فرما دی کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جس طرح ایک ڈاکٹر، اس کے پاس کوئی مریض لایا جائے، اس کا چیک اپ کر لے، اس کے ٹیسٹ کروا لے، تو رپورٹ جب سامنے آ جائے تو ڈاکٹر کو پتہ چل جائے کہ اس کی رپورٹ کے اندر ٹی بی اس کی آخری درجے کو پہنچ چکی ہے یا کینسر اس کا آخری درجے کو پہنچ چکا ہے، تو پھر ڈاکٹر اس کو بتلا دے کہ یہ احتیاطیں تم کرو، لیکن پھر بھی تمہاری زندگی کی گارنٹی میں نہیں دیتا،
تمہارا مرض اس درجے کو پہنچ چکا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ شاید زندگی کے تمہارے دن بہت کم ہو. پھر اتفاق سے کچھ ہی دنوں کے بعد اس کی وفات ہو جاتی. کوئی بندہ بھی اٹھ کے ڈاکٹر کے اوپر انگلی نہیں اٹھاتا کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ بندہ مر جائے گا تو یہ مرے. نہیں، ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس کو جو بیماری لاحق تھی، اس کے اندر جو اس کی بے احتیاطی تھی، اس کے مد نظر اس کی موت واقع ہوئی ہے. نہیں، اسی طرح رب ذوالجلال نے ان کالے دل والوں کے کرتوتوں کو دیکھ لیا تھا. رب ذوالجلال ان کی فطرت کو سمجھ چکے تھے. سمجھنے کے بعد رب ذوالجلال نے ان کے بارے میں یہ فرما دیا کہ لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. ٹھیک ہے جی. پھر ایک اور اعتراض بھی دماغوں کے اندر یہ آتا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا ان الذین کفروا، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان کے لیے، انذرتہم، کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے. لیکن ہم نے احادیث مبارکہ کے اندر پڑھا، ہم نے تاریخی کتب کے اندر پڑھا کہ بہت سارے کفار جن کو اللہ کے نبی نے دعوت دی اور دعوت کے ضلع کے اندر بعد کے اندر وہ ایمان لے آئے. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان آیات کریمہ کے نزول کے کافی عرصے کے بعد فتح مکہ کے موقع کے اوپر آپ اسلام لے آئے تھے. اسی طرح ابو جہل لعین مردود کا اپنا بیٹا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کے اوپر کافی دیر کے بعد مسلمان ہو چکے تھے. اسی طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور جنگجو، وہ بھی کافی دیر کے بعد دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے. تو معلوم ہوا کہ کفار جن کے بارے میں اللہ پاک نے یہ آیات کریمہ نازل فرما دی، اس کے بعد بھی بہت سارے کفار دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے. تو پھر اللہ پاک نے یہ کیوں فرمایا کہ ان الذین کفروا سواء، ان کفار کے لیے برابر ہے، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں؟ اس کا جواب علماء کرام نے یہ دیا کہ یہ سارے کے سارے کفار یہاں سے مراد نہیں، بلکہ کفار کے ایک مخصوص طبقہ ہے، کفار کے ایک مخصوص گروہ ہے جس کے اندر ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، طیبہ، جن کی سرکشی اس حد کو پہنچ چکی تھی کہ وہ کفر ہی کے اوپر ان کی موت واقع ہونی تھی. رب ذوالجلال نے ان کفار کے حال کو بیان فرمایا کہ ان کے لیے برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، ختم کہتے ہیں مور کو، ختم اللہ، اللہ پاک نے مور لگا دی، علی قلوبہم، ان کے دلوں کے اوپر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں کے اوپر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں کے اوپر پردے ہیں، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کفار کی سرکشی کی بدولت، ان کی دلی کیفیات، ان کے کانوں کی کیفیات، ان کی آنکھوں کی کیفیات کو اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ پاک نے ان کے دلوں کے اوپر مور لگا دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مور ان کے دلوں کے اوپر لگائی، تو وہ مور ماں کے پیٹ کے اندر ان کے دلوں کے اوپر نہیں لگائی تھی. ہمارے نبی نے فرمایا کل مولود یولد الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے. تو وہ بھی فطرت اسلام ہی کے اوپر پیدا ہوئے تھے. ایسی فطرت، ایسی سوچ جو عین اسلام کے مطابق ہو. ہر بندہ وہ والی فطرت لے کے دنیا کے اندر آتا ہے. پھر اس کا ماحول، اس کے والدین، اس کی سوسائٹی کسی کو یہودی بنا دیتی ہے، کسی کو عیسائی بنا دیتی ہے. پھر انسان سوسائٹی کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے یہودی بن جائے، عیسائی بن جائے، اس کی فطرت مسخ ہونا شروع ہو جائے، تو اس مسخ شدہ فطرت ہی کو وہ قبول کرنے لگ جائے، اسی کے اوپر ڈٹ جائے، تو وہ اس کا اپنا عمل ہوا کرتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوا کرتا. نولیہ ما تولی ونصلہ جہنم، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو مہلت دے دیتے ہیں. نولیہ ما تولی، پھر جس وقت بھی وہ پھرنا چاہے، پھر اللہ پاک اس پھرنے والی سائڈ کے اوپر اس کو توفیق دیتے ہیں، وہ اس طرف پھرنا شروع ہو جاتا ہے. اگر وہ راہ ہدایت کی طرف آنا چاہے، اس کی طرف پھرنا چاہے، اللہ پاک اس کی توفیق دیں گے. اگر اللہ کی نافرمانی کی طرف پھرنا چاہے، اللہ اس کی توفیق دے دیں گے. تو نصلہ جہنم، اگر برائی کی طرف پھرے تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وساعت مصیرہ، یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. تو معلوم ہوا اللہ پاک نے ان کے دلوں کے اوپر جو مہر لگائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کانوں کے اوپر جو مہر لگائی، یہ مہر ماں کے پیٹ کے اندر نہیں لگائی تھی، بلکہ ان کے اپنے کسب کی وجہ سے، ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر مہر لگائی تھی. پھر یہاں پہ جسم کے 3 بڑے اعضاء کو رب ذوالجلال نے بیان فرمایا. ایک اللہ پاک نے فرمایا قلوب، قلب کی جمع دل. دوسرا فرمایا سمع، کان. اور تیسرا ابصار، بصر کی جمع آنکھ. دل کو،
کانوں کو، آنکھ کو اللہ پاک نے بیان فرمایا. دل اور کان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اوپر اللہ نے مہر لگا دی. اور آنکھوں کے بارے میں فرمایا اس کے اوپر پردے. پردے کس چیز کے؟ غفلت کے. پردے گمراہی کے. ان گمراہی اور غفلت کی وجہ سے وہ نیکی کو پہچان ہی نہیں سکتے. جب نیکی کو نہیں پہچانیں گے تو نیکی قبول کیسے کریں گے؟ تو دلوں کے اوپر ٹھپے لگ جانا، دلوں کے اوپر مہر لگ جانا، یا کانوں کے اوپر مہر کا لگ جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان بندوں کو سزا ہے. ٹھیک ہے جی. ماں کے پیٹ سے یہ فطرت سلیم لے کے آئے تھے، ماحول کے بگاڑ کی وجہ سے ان کی فطرت مسخ ہوئی، تو اس نے مسخ شدہ فطرت ہی کو قبول اس کے دل نے کرنا شروع کر دیا. اس کے کانوں نے ایسی باتوں کو سن کے ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اعضائے رئیسہ کے اوپر مہریں لگا دی. یہ اعضائے رئیسہ ہیں، یہ ایسے اعضاء ہیں جن سے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے. کان ہے، اس سے انسان کو سن کے بہت سارے علوم حاصل ہو جاتے ہیں. آنکھیں، ان سے انسان دیکھتا ہے، اللہ کے کلام کو دیکھتا ہے، نبی کے فرامین کو دیکھتا ہے، تو اس کو علم کے اندر اس کو یہ مددگار چیزیں ثابت ہوتی ہیں. دل ہے، اس کو خون کا لوتھڑا، اس کو گوشت کا لوتھڑا نہ سمجھا جائے، بلکہ یہ دل محور ہے، یہ مرکز ہے. اور یہ دل وہ چیز ہے جس کے اندر خیالات جنم لینے کے بعد ایک قوت ارادی پیدا ہوتی ہے. دماغ کے اندر صرف خیالات پیدا ہوتے ہیں، جذبات نہیں بنتے. جذبات اور قوت ارادی کا مرکز ہوتا ہے وہ دل ہوتا ہے. اس لیے دل کو اللہ پاک نے ایک مقام کے اوپر فؤاد فرمایا ہے، قوت والی چیز، ارادے والی چیز. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. بے شک سمع والبصر والفؤاد اور دل، آنکھوں کے بارے میں، کان کے بارے میں اور دل کے بارے میں فرمایا کہ بے شک ان کے بارے میں کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہر ایک سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ آنکھوں کے ساتھ تم نے کس چیز کا مشاہدہ کیا تھا، کس چیز کو دیکھا ہے. کانوں کے ساتھ کیسی باتیں سنا کرتے تھے، لاؤ لاؤ سنا کرتے تھے، غیبتیں سنا کرتے تھے، گانے سنا کرتے تھے، یا رب ذوالجلال کے کلام کو، اس کے معنی مفاہیم کو، تفاسیر کو، احادیث نبویہ کو سنا کرتے تھے. تو ہر ایک کی چیز، ہر چیز کے بارے میں سوال ہوگا. تو فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ پاک نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا. تو اعضائے رئیسہ جو بڑے اعضاء ہیں جن سے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے، ان کے اندر دل جو ہے وہ سب سے بہترین اور بڑا مرکز ہے. دل کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تورز الفتن علی القلوب، کہ دل کے اوپر بہت سارے فتنے وارد ہوتے ہیں. تورز الفتن علی القلوب، دل کے اوپر بہت سارے فتنے وارد ہوتے ہیں. فتنے، گمراہیوں کی چیزیں، نافرمانی کی چیزیں دل کے اوپر وارد ہوتی ہیں. کل حسیر عودن عودن، جس طرح کہ ایک چٹائی کے اوپر تنکے ملا کے اس کو بنایا جاتا ہے، بینی اسی طرح دل کے اوپر بھی مختلف قسم کی فتنے وارد ہوتے ہیں، مختلف قسم کی نافرمانیاں وارد ہوتی ہیں. پھر اگر دل ان کو قبول کرنا شروع کر دے تو وہ چٹائی کی مانند اس کے اوپر خول بن جاتا ہے، غلاف بن جاتا ہے. جب وہ غلاف بن جائے تو پھر انسان کا دل اچھائی کو اچھائی نہیں سمجھتا، برائی کو برائی نہیں سمجھتا. مشہور و معروف حدیث آپ بارہا سن چکے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے اس کے دل کے اوپر ایک کالا سیاہ نقطہ بن جاتا ہے. اگر وہ توبہ کر لے تو وہ نقطہ صاف کر دیا جاتا ہے. اگر انسان توبہ نہ کرے تو وہ نقطہ اسی طرح برقرار رہتا ہے. پھر اس گناہ کی طرف بڑھے تو پھر ایک اور نقطہ، یوں نقطوں کے اوپر نقطے لگتے سارے کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے. جب انسان کا سارا دل سیاہ ہو جائے پھر اچھائی برائی کی تمیز انسان کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے. پھر انسان کو اچھائی نہیں لگتی، برائی نہیں لگتی. تو جب اچھائی نہ لگے، برائی نہ لگے، انسان کا دل کالے غلاف کے اندر بند ہو جائے، گویا کہ وہ مور ضبط ہو چکی ہے اس کے اوپر. اب اس مور کی وجہ سے، اس کالے غلاف کی وجہ سے وہ اب نیکی کی پہچان اس کے لیے ختم ہوگی. تو دل تو اس کے سینے کے اندر دھڑک رہا ہے، لیکن جس دل نے اچھے جذبات اس کو دینے تھے، اچھے جذبات کے بعد بہترین قوت ارادی اس کو بخشنی تھی، تو وہی والی چیزیں اس کے اندر سے ختم ہوگی. دیکھیں حقیقت کے اندر تو دل کے اندر قوت ارادی پیدا ہوتی. میرے دماغ کے اندر ایک خیال آتا ہے کہ میں نماز کے لیے جاؤں، لیکن میرا دل اگر ایمانی لحاظ سے مضبوط ہوگا، اس کے اندر قوت ارادی مضبوط ہوگی، تو وہ مجھے اس قوت ارادی کی وجہ سے بستر سے اٹھائے گا، اٹھا کے مجھ سے وضو بھی کروائے گا، مسجد کی طرف لے کے آئے گا. اگر دل ہی مردود ہوا تو اگر ذہن کے اندر ایسا خیال آ بھی جائے تو دل کے اندر غلاف ہوا، دل مضبوط نہ ہوا، دل کے اندر قوت ارادی نہ ہوئی تو میں کبھی بھی بستر سے نہیں اٹھ کے آؤں گا. ٹھیک ہے نا. آپ لوگ بارہ یہ جملہ سنتے ہیں کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کو کہتا ہے بھائی یہ والا کام کرو، وہ کہتے ہیں چھوڑو یار میرا دل نہیں کرتا. ماں بیٹے کو کہتی ہے بیٹا کھاؤ، بیٹا کہتے ہیں ماما دل نہیں کر رہا. تو دل کیوں نہیں کر رہا؟ کہ دل کے اندر وہ ارادہ پیدا نہیں ہو رہا،
جو میرے ہاتھوں کو قوت دے کہ میرے ہاتھ کھانے کی طرف بڑھیں، جو میری دانتوں کو قوت دے کہ میرے دانت اس کھانے کو چبائیں اور میرے پیٹ کے اندر اس کھانے کو لے کے جاؤں، وہ ارادہ ہی میرا دل نہیں بنا رہا، تو انسان اس کو اس بات سے تعبیر کر دے تو میرا دل نہیں کر رہا۔ تو قوت ارادی جب ختم ہو جائے اور انسان کے دل کے اندر اچھائی کے جذبات ہی نہ آئے، برائی کی تمیز ہی پیدا نہ ہو، تو وہ دل غلاف کے اندر بند ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک سزا ہوتی ہے۔ جس طرح نا کہ ایک مالدار آدمی کسی غریب آدمی کی غربت کو دیکھنے کے بعد اس کے ساتھ تعاون کا سلسلہ شروع کر دے کہ بھائی تمہاری آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، میں تمہیں کچھ دوں گا اور ماہانہ دیا کروں گا۔ اب مالدار آدمی اس غریب آدمی کو کچھ رقم دے دے، 1000 2000 10 20,000 روپے اس کو دے دے۔ اب وہ غریب آدمی لے اس کے سامنے، جس بندے سے لے رہا ہے اس کی آنکھوں کے سامنے ان نوٹوں کو پھاڑ دے، اور یا اس کو گندے نالے کے اندر ڈال دے، یا ان کو اس کے سامنے آگ لگا دے، تو وہ کہے گا یہ کیا کیا؟ تو دوسری مرتبہ پھر اگر دے دیتے تو پھر اس کے سامنے یہی والا معاملہ کرے تو 1-2 مرتبہ دینے کے بعد یہ والا بندہ اپنا یہ تعاون والا سلسلہ بند کر دے گا۔ وہ کہے گا یہ تو بڑا بیوقوف بندہ ہے، اس کو تو ان پیسوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو میری آنکھوں کے سامنے ان کو جلا دیتے ہیں، ان کو غرق کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے جو ان پیسوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے وہ نہیں اٹھا رہا، تو وہ اپنا تعاون کا سلسلہ روک دیتا ہے، بند کر دیتا ہے۔ جب سلسلہ بند کر دیں پھر اس کے بعد بھی وہ بندہ اس بند کیے جانے والے سلسلے کو محسوس ہی نہ کرے کہ میرے ساتھ ایک تعاون ہو رہا تھا وہ نہیں ہو رہا، اس کو احساس ہی نہ ہو، تو پھر اس کو تو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے تھی، وہ بہت بڑا مجرم ہے۔ بے ہی نہیں اسی طرح کا معاملہ انسان کے ساتھ بھی رب ذوالجلال کر رہے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں آنکھیں دے دی، ہمیں کان دے دیے، ہمیں دل دے دیا۔ اللہ پاک نے ہر ایک عضو ہم لوگوں کو دیا، بطور مثال یہ 3 عضو کو اللہ پاک نے بیان فرمایا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دے دیے۔ یہ مل جانے کے بعد ہمارے کان اچھی باتوں کو نہ سنیں، اچھی بات سننے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہی نہ ہو، ہماری آنکھیں کلام ربانی کو دیکھنے کے لیے تیار ہی نہ ہو، ہمارا دل اچھی بات کو سننے کے بعد اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے، قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو پھر اور یہ سارے کے سارے معاملے کو دیکھنے والی ذات، دینے والی ذات خود رب ذوالجلال کے جو دیکھ رہی ہے، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان معاملات کو دیکھتے ہیں تو انسان کو وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ڈیل دیتے ہیں کہ شاید یہ انسان سنور جائے، شاید سنور جائے، تو وہ مالدار تو دوسری مرتبہ دینا بند کر دے گا، یہ تیسری مرتبہ دینا بند کرے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو ڈیل دیتے ہیں۔ لیکن جب ہم ڈیل سے ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیں کہ ہمیں اللہ نے آنکھیں دی ہیں، ہم اللہ کے کلام کو نہیں دیکھتے، اللہ کی نافرمانی والے امور کے اوپر بدرجہاں محنت کر کے ان کو دیکھنا شروع کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والے معاملات، جذبات اپنے دل کے اندر پیدا کر کے اس کے اوپر قوت ارادی کی بات اعمال کرنا شروع کر دیں، اور اسی طرح کانوں کے اندر ہم ہر وقت فحش یعنی کی باتوں کو، گانوں ہی کو سننے کا اپنا محور اور مرکز کانوں کو بنا لیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس ڈیل کو کبھی کبھی ختم کر دیتے۔ جب ڈیل کو ختم کرتے ہیں بطش ربک لشدید، پھر اس کی پکڑ بڑی سخت ہوا کرتی، جب اس کی پکڑ آ جاتی ہے پھر انسان کے کان موجود ہوتے ہیں، آنکھیں موجود ہوتی ہیں، یہ نہیں کہ اللہ پاک بینائی کو چھین لیتے ہیں، بینائی موجود ہے لیکن ان آنکھوں سے اس کو اچھی چیز کوئی نظر ہی نہیں آتی، ٹھیک ہے، کان موجود ہیں لیکن کانوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اچھا کوئی سننے کی توفیق ہی نہیں دے رہے، دل اس کے سینے کے اندر دھڑک رہا ہے وہ موجود ہے لیکن دل کے اندر وہ جذبات ہی نہیں ابھار رہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کو وہ قوت ارادی نہیں دے رہے، تو یہ نعمتیں موجود ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تاثیر کو چھین لیتے، اچھی تاثیر ان سے چھین لی، جب اچھی تاثیر ان کے اندر سے نکل گئی تو گویا اللہ کے عذاب کے اندر گرفتار ہو گیا دنیا کے اندر، پھر آخرت کے اندر وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سخت بڑا عذاب عطا فرمائیں گے، اور وہ بڑا عذاب کتنا سخت ہوگا اس کا اندازہ ہم دنیا کے اندر کر ہی نہیں سکتے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کفار کے بارے میں جن کا کفر ہی کے اوپر مر جانا یقینی تھا حضور کے دور کے اندر، جیسے ابو جہل ہو گیا، ابو لہب ہو گیا، عتبہ ہو گیا، شیبہ ہو گیا، ایسے کفار کے بارے میں اللہ پاک نے حتمی فیصلہ اپنا سنا دیا تھا، ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ پاک نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں کے اوپر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں کے اوپر پردے ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے کہ مہر ان کے دلوں کے اوپر لگ چکی، وہ اچھی بات کو قبول ہی نہیں کر رہے، ان کے کانوں کے اوپر مہر لگ چکی ہے، اب ان کو اچھی بات سنائی نہیں دیتی، ٹھیک ہے، اسی طرح ان کی آنکھوں کے اوپر پردے ہیں، غلاظت کے پردے ہیں، گندگی کے پردے ہیں، نحوست کے، نافرمانی کے پردے، جن پردوں کے بعد اس کو اچھی چیز نظر ہی نہیں آ رہی،
جب گندا پردہ لٹکا ہو تو وہ پردہ ہی نظر آئے گا، اس کے بعد جو اچھی چیز ہے وہ والی تو بندے کو نظر ہی نہیں آئے گی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ بطور سزا کے ان کی آنکھوں کے اوپر پردے ڈالے ہیں، بطور سزا کے ان کے کانوں کے اوپر اور دل کے اوپر اللہ پاک نے مورے لگا دی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے 3 چیزوں کو بیان فرمایا، اور 3 میں سے 2 کو جمع بیان کیا، ایک کو مفرد بیان کیا۔ مفرد ایک کو کہتے ہیں اکیلے کو، جمع زیادہ کو کہتے ہیں۔ دیکھیں قلوب قلب کی جمع ہے، اللہ پاک نے اس کو جمع بیان فرمایا۔ اسی طرح ابصار بصر کی جمع ہے، آنکھ کو کہا جاتا ہے، دیکھنے کو کہا جاتا ہے، اس کو اللہ پاک نے جمع بیان فرمایا۔ اور سمع، یہ کان کو اللہ پاک نے مفرد بیان فرمایا، حالانکہ کان 2 ہوتے ہیں لیکن اللہ پاک نے ایک بیان مفرد کی صیغے کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے۔ دل سینے کے اندر ایک ہوتا ہے، اللہ پاک نے جمع کے ساتھ بیان فرمایا۔ آنکھیں 2 ہیں تو اللہ نے جمع ہی بیان فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل سینے کے اندر بے شک ایک ہے، لیکن ہر بندے کی دل کی جذبات اپنے اپنے ہوتے ہیں۔ کسی بندے کے دل کے اندر کس قسم کا جذبہ ہوگا، کسی کے دل کے اندر کس قسم کا جذبہ ہے۔ اگر نیکی کا بھی ہے تو کسی کے دل کے اندر بہترین جذبات ہیں اور ان جذبات کی وجہ سے لوگوں کو بھی دین کے اوپر لا رہا ہے۔ کسی کے دل کے اندر اس قسم کی جذبات ہے کہ خود صرف اور صرف دین کے اوپر عمل پیرا ہو رہا ہے۔ کسی کے اندر صرف اتنے جذبات ہیں کہ کبھی توفیق مل جائے تو آ جاتا ہے، نہ ملے تو نہیں آتا۔ تو ہر ایک کے جذبات کی کیٹاگری ہے، تو ہر ایک کے مختلف قسم کے جذبات ہوا کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے مختلف انسانوں کے دلوں کی کیفیات کو سامنے رکھتے ہوئے قلوب بیان فرمایا، ٹھیک ہے۔ بے شک وہ کافروں کے بارے میں اللہ نے فرمایا، لیکن ان کے بھی اپنے اپنے جذبات تھے، کسی کے نہ ماننے کا کس درجے کا جذبہ تھا، کسی کا نہ ماننے کا کس درجے کا، لیکن اللہ پاک نے ان کے لیے قلوب کو بیان فرمایا کہ ہر ایک کے دل کے اپنے اپنے جذبات ہیں، اپنے اپنے احساسات ہیں، اللہ نے جمع بیان کیا۔ اسی طرح جو کان ہے، حالانکہ ایک بندے کے 2 کان ہوتے ہیں لیکن اللہ پاک نے مفرد کا صیغہ استعمال فرمایا، علی سمعہم، ان کے کان کے اوپر مور لگی، ٹھیک ہے۔ تو کیوں اللہ پاک نے ایک مفرد کے ساتھ بیان کیا؟ کان چل جائے کہ بندے کے 2 ہوا کرتے ہیں، لیکن دونوں کانوں کے ساتھ اکٹھی بندے کو آواز آتی ہے، ایسا نہیں کہ ایک کان سے پہلے آواز آئے دوسرے کان سے بعد میں آئے، اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو ہمیں کوئی بات سمجھ ہی نہ آتی۔ اللہ پاک نے اتنا احسان کیا، کان تو 2 دے دیے کہ اس سائڈ سے کوئی آواز آئے تو وہ بھی دونوں کے اندر برابر پڑے گی، اس طرف سے آئے تو وہ بھی، وہ کان کی آواز جو ہماری ضرورت کا حصہ بنتی ہے وہ ایک ساتھ دونوں کانوں سے ہم لوگوں کے دماغوں کے اندر منتقل ہوتی ہے، تو اس لیے اللہ پاک نے اس کے لیے مفرد کو استعمال فرمایا۔ پھر آگے آنکھ آ گئی تھی، آنکھیں بھی 2 ہیں لیکن اللہ پاک نے اس کے لیے جمع ہی کو بیان فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آنکھیں بے شک 2 ہیں، لیکن ہر آنکھ سے ایک دوسرے کے اپوزٹ بھی کام لیا جا سکتا ہے کہ ایک آنکھ سے میں دیکھوں، ایک آنکھ کو بند کر دوں، یہ ممکن ہے، لیکن ایک کان کو میں بند کر دوں، ایک سے سنوں، یہ ممکن نہیں ہے جب تک کہ میں ہاتھ کے استعمال نہ کروں، ٹھیک ہے نا جی۔ لیکن آنکھ کے لیے ایک آنکھ سے دیکھنا، ایک آنکھ سے نہ دیکھنا، اس کے لیے مجھے کسی دوسری چیز کے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے اتنی قدرت دے دی ہے کہ میں ایک آنکھ کو بند کروں، دوسری سے مجھے سارا جہان نظر آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ دوسری سے دیکھوں تو پہلی کو بند کروں تو یہ بھی ممکن ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 آنکھیں دی ہیں تو اس کے لیے جمع کو بیان فرمایا۔ اب سارہم، ان کی آنکھوں کے اوپر پردے، کان ایک ساتھ سنائی دیتے ہیں دونوں سے، اور اگر ایک کان کو بند کرنے کی کوشش کی جائے دوسری چیز استعمال کی جاتی ہے، ہاتھ استعمال کیا جائے گا، روئی استعمال کی جائے گی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کانوں کے لیے مفرد ہی کو استعمال فرمایا۔ تو پھر ایک مرتبہ ترجمہ سن لیں، ختم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مور لگا دی، علی قلوبہم، ان کے دلوں کے اوپر، کن کے؟ ان کفار کے دلوں کے اوپر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں کے اوپر، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں کے اوپر، غشاوۃ، پردے، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب عظیم، بڑا عذاب ہے۔ دنیا کے اندر تو اللہ پاک نے پردے ڈال دیے نا، آخرت کے اندر جو عذاب ملے گا وہ بڑا عذاب ہے، جو بڑا ہی خطرناک قسم کا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے عذاب سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے۔ یہاں تک کفار کے حال کو اللہ نے بیان فرمایا، دوسری قسم کے لوگ، دوسری قسم کی مخلوق، پہلے اہل ایمان متقین کے صفات کو اللہ نے بیان کیا، پھر دوسرے نمبر کے اوپر کفار کو، اس کے بعد تیسری مخلوق کو اللہ پاک بیان کر رہے ہیں، انسانوں میں سے جو منافقین ہیں، وہ ایک خطرناک قسم کا طبقہ تھا، اس لیے اللہ پاک نے اس کو زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا، ان کی مثالیں بھی دیں، انشاءاللہ اگلے درس کے اندر وہاں سے بیان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں جو سننے کی توفیق دی، اللہ اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، کفر جیسے اعمال سے بچنے کی اور اسلام کے اوپر کاربند ہونے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ کل ایمان والوں کے ساتھ اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان کے اوپر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔